دانش بیگ صاحب، آپ ظاہر ہے کہ ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں، یہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 ہی ہے اس وقت، جو کہ ہمیں ورلڈ بینک کی اور دیگر رپورٹس ملتی ہیں موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں خطرہ اتنا زیادہ ہے، تو کیسے لوگوں کو بتایا جائے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو اس وقت پاکستان کو خدشہ ہے وہ صرف اور صرف کلائمیٹ چینج سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے شاید اتنا خطرہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ بات ہوئی کہ چکوال میں ایونٹ ہوا ہے اور وغیرہ ریجنز میں، تو بیسیکلی عوام میں سب سے پہلے کلائمیٹ اویئرنیس لانے کی بہت ایک کوشش ہونی چاہیے، ایک اسکول لیول پہ کوشش ہونی چاہیے، کریکولم میں کوشش ہونی چاہیے کہ کلائمیٹ ایجوکیشن ہونا، اور کس طرح کوئی اگر ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح کا رسپانس کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک پراپر ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ایک بنیادی لیول پہ ڈھانچہ ہونا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے اس ایونٹ کی جو یہ میں ہوا ہے، تو اس طرح کی ایونٹ ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں انٹینسٹی آتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے حوالہ دیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کا، اس کے علاوہ نیچر کی آپ نے جرنل کا حوالہ دیا، تو یہ بات سچ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان میں اس طرح کی ایونٹس جو ہے کلائمیٹک ایونٹس وہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی ونریبل ہے ان ایونٹس کے لیے۔ جیسے ابھی کچھ ہوتا دراصل یہ ہے کہ کچھ علاقے جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں بھی سیلابی پانی سے کافی نقصانات ہوتے ہیں، جیسے ابھی چکوال ریجن میں آج بارش زیادہ ہوئی ہے، جہلم ریجن میں بارش کم ہوئی ہے، تو چکوال بینگ ہلی ایریا تو اس کا سارا پانی ڈرین ہوتا ہے جہلم ریجن میں، تو لوگوں کو ارلی وارننگ سسٹم دینا، اس پہ انویسٹ کرنا سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے حکومت وقت کی بھی اور ہمساروں کی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آبی گزرگاہیں ہیں، جیسے اسلام آباد کے اندر نئے سیکٹرز بن گئے ہیں، پھر ان کی جو جتنے نیچرل ماگلا ہلز کے جو گزرگاہیں تھی، آبی نالے تھے، ان کے اوپر بھی کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں، پوری پاکستان کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہے، تو اس کو کیسے نمٹا جائے؟ جیسے آپ نے چکوال کی اگزامپل دی ہے، جیسے آپ نے جہلم کی اگزامپل دی ہے، یہ کیا ہم اتنے سینسٹیو ہیں ریاستی طور پہ یا حکومتی سطح کے اوپر کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں اور یہ نہ ان کو روکا جائے ان گزرگاہوں؟ تو جس طرح گزرگاہیں ہیں، جیسے ہمارے پاس پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو نالا لئی ہے، اس کے اراؤنڈ جو کچھ آبادیاں ہیں وہ کافی آپ سمجھیں اللیگل انکروچمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کورنگ نالا ہے اس کے الانگ بیچ کچھ ریور بیسن میں ریور بیڈ میں آبادیاں موجود ہیں، اسی طرح کچھ باقی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو پلاننگ ڈویژنز ہیں، پلاننگ جو کر رہے ہیں ہم سوسائٹیز وغیرہ کی، تو اس طرح کریں کہ ریور بیڈ کے اندر جو ہے سوسائٹیز مت بنائیں، لینڈ جو ہے لینڈ کو، کیونکہ دریا کا جو پارٹ ہے وہ دریا کو رہنے دیں، دریا نے ہمیشہ اپنا حصہ واپس لینا ہے۔ ایک نیچرل فینومنا، ایک جغرافیکل لوکیشن ہے، ایک ٹیرین ہے، ٹیرین کو ڈسٹرب مت کریں، نیچر کے ساتھ چلیں، نیچر سے جب بھی ہم چھیڑخانی کریں گے تو نقصان ہوگا ہمارا۔ اور کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی؟ جو دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، اگر ہم نہیں بھی ڈر رہے تو ابھی ہمیں کیا ڈر کے کیا کرنا چاہیے فوراً کہ یہ صورتحال دوبارہ نہ بنے؟ سب سے پہلے ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ ہمیں ویدر فورکاسٹنگ ماڈلز میں انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ارلی وارننگ ڈسیمنیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایکوریٹ ویدر ڈیٹا جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے ہماری تنظیم ہے ویدر والے، تو ابھی جیسے چکوال میں اماؤنٹس آئی ہیں رین فال کی، تو چکوال کی ایسٹرن ریجن میں رین فال جو ابھی ریکارڈز ہوئے ہیں 450 ملی میٹر سے زیادہ، تو ہمارے وہاں پر اسٹیشن نصب میں ہم نے پاکستان پورے میں کلائمیٹک زونز بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ 600 سے زیادہ ویدر اسٹیشن نصب ہے، اس سے ڈیٹا ہمیں ہر منٹ کے لحاظ سے آتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویدر ماڈل بنا سکیں پاکستان کے لیے، جس سے ارلی وارننگ سسٹم جتنا مضبوط ہوگا، جتنی پریونشن اچھی ہوگی اتنا کیور اچھا ہو جائے گا۔